السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج میں آپ کو ایک سی بی ٹی کی ٹیکنیک شیئر کرتا ہوں جس کا نام ہے ری فریمنگ۔ ری فریمنگ ایسی ٹیکنیک ہے جو ہم تب یوز کرتے ہیں جب اگر کسی کا اسکول آف تھاٹ چینج کرنا ہو، یعنی کہ کسی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہو کسی چیز کے بارے میں، کسی آبجیکٹ کے بارے میں، کسی خیال کے بارے میں، سوچ کے بارے میں۔ اگر آپ کسی کی سوچ چینج کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تو آپ ری فریمنگ یوز کر سکتے ہیں۔ ری فریمنگ کا کانسیپٹ میں کچھ اس طرح سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک فریم ہے، یہ فریم ہے، اس کے اندر ایک فوٹو لگی ہوگی، کوئی بھی آپ فوٹو فرض کریں لگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب فوٹو کو تو چینج نہیں ہم کر سکتے کیونکہ فوٹو جس کا ہے اسی کا ہی ہے فوٹو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ فوٹو اس فریم میں اچھا نہ لگے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اسی فوٹو کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کا فریم چینج کر لیں۔ ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق ہے، ہو سکتا ہے زیادہ یہی اندر والی فوٹو اچھی لگنے لگ جائے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ نے اس کو ری فریم کیا ہے۔ اسی طرح جو باتیں ہوتی ہیں نا، باتیں سم ٹائم آپ کو کسی کی اچھی نہیں لگتی، لفظ وہی رکھیں، سٹائل ہو سکتا ہے چینج کریں تو ہو سکتا ہے آپ کا جو بات ہے وہ صحیح ہو جائے، اگلے کو اچھی لگنے لگ جائے۔ یہ 90% کیسز میں ہوتا ہی ہے کہ اسپیشلی جب آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں نہ لگتی تو بیسیکلی اس بات کا فریم ٹھیک نہیں ہوتا، چیز وہی ہوتی ہے۔ آپ اس کو فریم، بات کا بھی ایک فریم ہوتا ہے، اگر آپ اس کا فریم ٹھیک کر دیں تو ہو سکتا ہے اگلے بندے کو وہی چیز اچھی لگنے لگ جائے۔ اب اس میں کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ہر ایریا میں کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ فرض کریں کوئی ریلیشن شپ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ فرض کریں کہ دیکھیں جیسے باتوں سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں نا، باتوں سے آپ لڑ بھی پڑتے ہیں۔ فرض کریں میں کسی کو ایسے کہتا ہوں کہ یہ بلیک شرٹ آپ نہ پہنیں، آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اب کہنا تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ بلیک شرٹ نہ پہنیں، ایک مثال کے طور میں بات کر رہا ہوں کہ میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ بلیک شرٹ نہ پہنیں، لیکن انداز کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ بلیک شرٹ نہ پہنا کرو یار، اگلا بندہ مائنڈ کر سکتا ہے۔ جس کریں آپ کا کوئی فرینڈ ہے تو آپ اسے ایسے بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مائنڈ کر جائے کہ مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں، یا وہ کئی طرح سے ریئیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کون ہوتے۔ تو جب آپ اس طرح کہتے ہیں نا تو اس کو اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا فرینڈ بھی ہو جو اس کو یہی فریم پسند ہو کہ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں چینج کر لیتا ہوں، نہیں پہنتا یہ والا کلر، کیونکہ خاص موقع پہ جا رہے ہیں تو ہم یہ کلر نہیں پہن۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو ہی ایکسیپٹ کر لے، لیکن اگر اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اس کو اچھا یہ نہیں لگا، اور آپ اس کو ریفریم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، فرض کریں یار یہ بہت اچھی شرٹ ہے، آپ نے کہاں سے لی ہے؟ وہ کوئی جگہ بتائے گا، فلاں برانڈ سے، فلاں جگہ سے لی ہے۔ ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں شرٹ تو بہت اچھی، لیکن جس ایونٹ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی اور کلر ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب اس کا مطلب ہے میرا دونوں انداز میں بات یہی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ شرٹ نہ پہنے۔ ہو سکتا ہے جو دوسرا انداز میں نے بیان کیا اس کو یہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں یار آپ بات تو صحیح کر رہے۔ اب اس کو ہم ری فریمنگ کہتے ہیں۔ چیز وہی رہتی، اس کا انداز، اس کا سٹائل اگر آپ چینج کر دیں تو ہو سکتا ہے اگلے کو پسند آ جائے۔ اور فار ایگزامپل میں کوئی اور مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے فرض کریں مارکیٹنگ کے اندر یہ چیزیں بہت استعمال ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ جوتے لینے گئے، اب آپ جوتے لینے جب جاتے ہیں نا تو فرض کریں آپ نے ایک جوتا پسند کیا، وہ ٹھیک تھا، بالکل نمبر فٹنگ صحیح تھی، تو وہ بلیک کلر میں تھا، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے براؤن لینا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں مجھے براؤن شوز چاہیے، اسی نمبر میں مجھے براؤن چاہیے، اسی ڈیزائن میں۔ اب فرض کریں اس کے پاس براؤن نہیں ہے، اس نے اب بیچنا بھی ہے، وہ آپ کو پتہ کیسے ری فریم کیسے کرے گا؟ کہے گا کہ دیکھیں براؤن کا مسئلہ نہیں، براؤن بھی میں لا دیتا ہوں، لیکن جو آپ کی پرسنالٹی بلیک کے ساتھ اٹھ رہی ہے نا، یہ براؤن کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہتا اچھا چلیں پھر بلیک ہی ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے نے آپ کو ری فریم کیا، یعنی کہ چیز اس نے وہی دی ہے، وہی آپ کو پسند کروا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ سیلز کے اندر، سائیکالوجی میں یہ ری فریمنگ کا کانسیپٹ یوز ہوتا ہے۔ ری فریم آپ اپنے آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم،
اور کسی کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. لائک سم ٹائم آپ اپنے آپ کو ریفریم کیسے کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ فیل ہو گئے کسی سبجیکٹ میں، آپ فیل ہو گئے. اب 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ سیڈ بھی ہو سکتے ہیں یا اس کو ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ ہیں فیل، لیکن آپ اس کو ریفریم بھی کر سکتے ہیں کہ یار چلیں ایٹ لیسٹ میں نے کچھ سیکھا تو ہے. یا آپ نے کہیں سے پوچھا کہ یار دیر از نو فیلئر ان لائف، زندگی میں تو فیلئر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک فیڈ بیک ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ میں نے کچھ سیکھا تو ہے. تو دیکھیں یہ سم ٹائم آپ اپنے آپ کو ریفریم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ایک نارمل، ایک نیچرل سائیکلوجیکل فنومنا بھی ہے، لیکن اس کا فائدہ تب زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کو کانشیسلی سمجھ کے کر رہے ہو. دیکھیں آپ لوگ یہ ریفریمنگ کئی جگہ پہ استعمال کر رہے ہوں گے، پہلے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو کانشیسلی اویئر ہو کے کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ اس ریفریمنگ کا فائدہ ہوگا. تو اس کا مطلب ریفریمنگ کو کانشیسلی اویئر ہو کے استعمال کریں گے تو آپ کسی کا بیہیویئر بھی چینج کر سکتے ہیں، کسی کی بیڈ ہیبٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، کسی کا اسکول آف تھاٹ، ایون کسی کا پیراڈائم بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ریفریمنگ کا کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی ول آنسر. تھینک یو.